بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ وسلام میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہیں، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں عار فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہاں، اور ایک دن سے جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے، اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بیچتے تو اور نصیحتوں کے ساتھ واتقی دعوت المظلوم بھی ارشاد فرماتے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچیو۔ اس جگہ ایک مسئلے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ اصرار کہ دوسروں کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا، ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہیں کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاؤ، مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پیے کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔ خاتمہ میں ایک طویل حدیث اس میں کئی نوع کے فضائل اور ارشاد فرمائے ہیں ذکر کر کے اس رسالے کو ختم کیا جاتا ہے۔ اسی صورت میں اس گھمنڈ میں کسی شخص کو ہرگز نہیں رہنا چاہیے کہ میں زکوٰۃ حساب کے موافق دیتا رہتا ہوں، نہ معلوم کتنی کوتاہیاں اس میں ہو جاتی ہوگی۔ ان کی تلافی کے لیے زیادہ سے زیادہ مقدار صدقات نافلہ کا ذخیرہ رہنا چاہیے۔ عدالت میں جب مقدمے کے لیے آدمی جاتا ہے ہمیشہ خرچ سے زیادہ روپیہ جیب میں ڈال کر جاتا ہے کہ نہ معلوم کیا خرچ پیش آ جائے۔ وہ عدالت تو سب عدالتوں سے اونچی ہے، جہاں نہ جھوٹ چلتا ہے، نہ زبان زوری، نہ سفارش، ہاں اللہ کی رحمت ہر چیز سے بالاتر ہے۔ وہ صاحب حق ہے، بالکل ہی معاف کر دے تو کسی کا کیا اجارہ ہے، لیکن یہ ضابطے کی چیز نہیں، اور مراحی میں خسروانہ کی امید پر جرم نہیں کیے جاتے۔
اس لیے فرض کی مقدار کو بہت اہتمام سے اس کی شرائط اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرتے رہنا چاہیے، اور محض فرائض کی ادائیگی پر ہرگز قناعت نہ کرنا چاہیے، بلکہ ان کی کوتاہی کے خوف سے تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ نوافل کے ذخیرے کا اپنے پاس رہنا چاہیے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات السعود میں نقل کیا ہے کہ 70 نوافل ایک فریضے کی برابری کرتے ہیں، اس لیے فرض کو بہت اہتمام سے ادا کرنا چاہیے کہ اس کی تھوڑی سی کوتاہی سے نوافل کا بہت بڑا ذخیرہ اس میں وضع ہو جاتا ہے، اور فرائض میں اہتمام کے باوجود احتیاط کے طور پر نوافل کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے نام اعمال میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ دوسرا مضمون حدیث بالا میں یہ تھا کہ جو شخص حرام مال جمع کر کے اس میں سے صدقہ کرے اس کو صدقہ کا ثواب نہیں۔ بہت سی روایت میں مضمون ذکر کیا گیا۔ حق تعالی شانہ حلال مال سے صدقہ قبول کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ غلول کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتے۔ غلول مال غنیمت میں خیانت کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ غلول کا تذکرہ اس وجہ سے فرمایا کہ غنیمت کے مال میں سب کا حصہ ہوتا ہے، تو جب ایسے مال کا صدقہ جس میں خود اپنا بھی حصہ ہے تو قبول نہیں ہوتا، تو جس مال میں اپنا کوئی حصہ نہ ہو اس میں سے صدقہ بطریق اولا قبول نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے، جو شخص حرام مال کماتا ہے وہ اگر خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، پیچھے میراث کے طور پر چھوڑ جائے تو گویا جہنم کا توشہ چھوڑ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص حلال مال کماوے اس کا زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس مال کو خبیث بنا دیتا ہے، اور جو شخص حرام کماوے اس کا زکوٰۃ ادا کرنا اس مال کو طیب نہیں بناتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مالوں کے ساتھ نفلی زکوٰۃ، نفلی صدقات اور نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ الحمد للہ۔